پاکستان کے پاور سیکٹر کی کہانی اداروں کی نااہلی، حکومتوں کی خراب کارکردگی اور کمزور مالیاتی نظام کی داستان ہے، جس کا نتیجہ ملک میں ہر کچھ دن بعد پیدا ہو جانے والے توانائی کے بحران اور مہنگی بجلی کی صورت میں نکلتا ہے۔ حکومت یا سرکاری ادارے جب بجلی سپلائی کرنے یا تیل اور گیس سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو معاوضہ نہیں ادا کر پاتے تو یہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب ایک دائرے کی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس واجب الادا رقم کو گردشی قرضہ کہا جاتا ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کا سب سے زیادہ بوجھ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر پڑتا ہے۔ بنیادی طور پر سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بجلی بنانے والی سرکاری کمپنیوں اور آئی پی پیز سے بجلی خرید کر آگے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو فروخت کرتی ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جب سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بر وقت پیسے ادا نہیں کرتی تو یہ ایجنسی پاور جنریشن کمپنیوں، آئی پی پیز اور نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو ادائیگی نہیں کر پاتی۔ پاور جنریشن کمپنیاں اور آئی پی پیز فیول سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو پیسے نہیں دے پاتی۔ نتیجتاً فیول سپلائی کرنے والی کمپنیاں ریفائنریز اور بین الاقوامی فیول سپلائرز کو رقم منتقل نہیں کر سکتی، جس کے سبب زیادہ تر تھرمل پاور پلانٹس بہت ہی کم صلاحیت پر چلانے پڑتے ہیں۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو گردشی قرضہ 11 خرب 48 ارب روپے تھا، جو اگست 2021 تک تقریباً 2 گنا بڑھ کر 23 خرب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 30 اکتوبر کو کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے گردشی قرضے کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگست 2021 میں گردشی قرضہ صرف 13 ارب روپے ماہانہ رہ گیا تھا، تاہم ستمبر 2021 میں یہ دوبارہ 85 ارب روپے ماہانہ ہو گیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل گردشی قرضے کے حجم سے زیادہ اس میں ہونے والے ماہانہ اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے سابق رکن ثاقب شیرانی کہتے ہیں کہ گردشی قرضے میں اضافے کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ 2018 کے بعد بجلی کی پیداوار میں 35% اضافہ جبکہ استعمال میں 10% کمی ہوئی۔ جنوری 2020 سے ٹیرف ایڈجسٹمنٹس معطل ہیں اور بلوں کی ریکوری بھی 4% کم ہوئی ہے۔ اکانومسٹ ڈاکٹر آئمہ مہدی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2020 کے آخر تک ملک کو گردشی قرضوں سے نجات دلا دیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم جن وجوہات کی بنا پر اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، دراصل وہ پاور سیکٹر میں موجود نقائص ہیں اور بنیادی نقص ٹیرف کا بروقت تعین نہ کیا جانا ہے۔ ڈاکٹر آئمہ مہدی کی نشاندہی بالکل درست ہے کہ ٹیرف کے تعین میں تاخیر کے سبب سپلائرز کو ادائیگی کا مسئلہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں گردشی قرضے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹیرف کے تعین کا سب سے مشکل طریقہ یہ ہے کہ ہر نصف گھنٹے کے لیے بجلی کی قیمت طے کی جائے۔ اس طریقے کے تحت دن میں 48 بار بجلی کی قیمت مقرر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ طریقہ ادائیگیوں کے چکر کو وقت پر چلانے اور اسے متوازن رکھنے میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ کئی انتظامی معاملات کو بھی حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ان میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی خراب کارکردگی بھی شامل ہے۔ کمپنیوں کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ادائیگیاں ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو پاتا بلکہ الٹا انہیں بھاری سبسڈی دی جاتی ہے۔ یہی پالیسی کمپنیوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور اپنے نیٹ ورک کو وسیع کرنے کی جانب راغب کرنے میں ناکام ہے۔ بہت سے صارفین ایسے ہیں جن سے بل نہیں لیا جاتا اور میٹرنگ کا مسئلہ بھی دہائیوں سے حل کا منتظر ہے۔ ڈاکٹر آئمہ مہدی کے مطابق نیپرا اور پاور ڈویژن کے اختیارات بھی واضح نہیں ہیں۔ نیپرا کی حیثیت محض ایک ریگولیٹر سے زیادہ کچھ نہیں، مگر اس کے ہاتھ پاور ڈویژن میں تو بالکل بندھے ہوئے ہیں۔ نیپرا کی اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ اسے بااختیار بنایا جائے اور اس کا احتساب کیا جائے۔ ایک اور بڑا مسئلہ طلب اور رسد کے فرق کا بھی ہے۔ مسئلہ بجلی کی کمی کا نہیں بلکہ ادائیگیوں کے مسائل کی وجہ سے ڈسکوز کی جانب سے اسے روکا جانا ہے۔ رواں برس جون میں حکومت پاکستان نے پاور پالیسی 2002 کے تحت کام کرنے والے آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے، جس کے بعد نجی پاور پلانٹس پرانے معاہدے میں تبدیلی پر رضامند ہو گئے اور اس سلسلے میں حکومت اور آئی پی پیز انتظامیہ کے درمیان اگست 2020 میں ایک نیا معاہدہ طے پا گیا۔ لیکن بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان طے پایا جانے والا معاہدہ ایک خواہش سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس بات کا امکان بھی کم ہے کہ اس معاہدے کی بدولت گردشی قرضے یا بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر گردشی قرضے کے مسئلے کا حل سمارٹ میٹرنگ سسٹم کو قرار دیتے ہیں، لیکن اس سسٹم کی کامیاب آزمائش کے باوجود پاور کمپنیوں نے اسے نہیں اپنایا۔
چند ماہ قبل کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے ایک اجلاس میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حکام نے بتایا کہ وہ 2018 سے پاور ڈویژن کو مسلسل سمارٹ میٹرنگ سسٹم کے استعمال پر اصرار کر رہے ہیں، جو ایک پاکستانی کمپنی کا ہی تیار کردہ ہے، اور اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کے سمارٹ میٹرنگ سسٹم کی بدولت پاور سپلائی لائن لاسز اور بجلی چوری جیسے مسائل ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم وزارت توانائی اس حوالے سے چپ سادھے بیٹھی ہے اور گردشی قرضے کا پہاڑ روزانہ اربوں روپے جمع ہونے کی وجہ سے مزید بلند ہوتا جا رہا ہے، جس کا بوجھ صارفین کی جیبوں پر ہی پڑے گا۔